السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیضان انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیک۔ دوستو، ہر طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے اور جو بازو میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دے تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور اس کی قبر کہاں ہے اور آخر اس کا کیا حال ہوا؟ یہ سب باتیں اس ویڈیو میں آپ کو مختلف روایات کی روشنی میں، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے اور علماء کے بیانات کی روشنی میں بتائیں گے۔ اس کا خلاصہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی وہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی۔ یعنی یہ تشخص کی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کی لڑائی تھی۔ اگر شخص کی لڑائی ہوتی تو بظاہر یزید جیت گیا تھا۔ بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید تخت و تاج پر قابل ہو گیا، مگر یہ لڑائی نظریات کی تھی اور اس لڑائی میں یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ اس لڑائی کے بعد یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت اور تاج جس کے لیے یزید نے اتنا سب کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اس پر تھوکا۔ یزید کو ایک عجیب بیماری لگی۔ اس کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کولونج کے مرض کی وجہ سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب بھی پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنے سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب حسن ابن علی کو پیاسا رکھنے کا بدولت ہے۔ یزید اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ یزید جب اپنی بیماری کی انتہا تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے، اب میرا کچھ بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تو اس تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا، جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے گا۔ نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جو نواز رسول کے خون سے آلودہ ہو، اور میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے پیش کیے جاتے تھے تاکہ یزید کو درد نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ اسی نشے کی حالت میں وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا، شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیسے ہی بیٹھ کے گھوڑے پر باہر گیا تو گھوڑے نے نواز رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گھستے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم پامال ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین کا روزہ چمکتا ہوا آج بھی وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ مگر یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر معزول دمشق میں ہے۔ اس کی قبر وہاں ہے جہاں لوگ کوڑا کچرا پھینکتے ہیں، اور اس کوڑے کچرے کے نیچے ہی کہیں یزید کی قبر ہے۔ دیکھیے، یزید کی قبر ایک کوڑے کے نیچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ آج بھی کربلا پر ہے۔ تو یزید کا نام و نشان مٹ گیا، مگر امام حسین کا نام بھی باقی، آپ کا ذکر بھی باقی اور ان کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی۔ تو یہ تشخص لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کی لڑائی تھی جس میں حضرت امام حسین کی جیت ہوئی۔ تو دوستو، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین
जिसे जिंदा रखती है करबला।